ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ جو اگر دیکھا جائے تو ثواب کے کام ہیں، بڑے اجر کا کام ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی. نیت مخلوق کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے، اپنی شہرت پیدا کرنے کی ہو جاتی ہے، اللہ بچائے. اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ بچائے میں لوگوں میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں برا سمجھا جاؤں گا. اس واسطے اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. اب میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بکثرت رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے یا اور کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، بعض اوقات کسی بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو اس کی خوشی میں تقریب کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے. اب اس موقع پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو آدمی اس تقریب میں جاتا ہے تو تقریب والے کو کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے. اب یہ ہدیہ پیش کرنا بھی بڑا ثواب ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہدیہ کسی مسلمان کو محبت سے ہدیہ دینا یہ بھی بڑا ثواب ہے. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں. لیکن یہ اسی وقت ثواب ہے جبکہ ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہو؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی. لیکن ہمارے معاشرے میں اس نیکی کے کام کو بری نیت نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. معاشرے میں اندر سے دل نہیں چاہ رہا، اندر سے طبیعت میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو ہدیہ پیش کروں، لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی. تو اب یہ ہدیہ کا جو مقصد ہو گیا وہ اپنی ناک بچانا ہو گیا کہ میری عزت اور میری شہرت اور میری ناموری وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب ہدیہ دینا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. لہذا یہ عمل غارت گیا، پیسے بھی خرچ ہوئے، اپنے پیسے بھی خرچ کیے اور خرچ کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا، ثواب کچھ بھی نہ ملا. لیکن اگر یہی چیز باقی دل سے کی جائے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کے ہاں ایک خوشی کا موقع ہے، میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس موقع پر اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا. محض رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے مجبور ہو کر، رسم و رواج سے مجبور ہو کر اگر کوئی ہدیہ دے گا تو اس سے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا. پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ. اب یہ ہمارے ہاں الٹا مسئلہ یہ پڑا، اس سے بھی آگے خطرناک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ فلاں نے میرے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے لہذا مجھے اتنے ہی دینے ہیں. یا بعض اوقات ہدیہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی موقع آئے گا خوشی کا تو یہ میرے لیے ہدیہ لے کے آئے گا. یہ چیز جو ہے خود قرآن کریم نے، ایسی بری چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بذات خود منع کیا ہے، اور بالکل ابتدائی مکی صورت میں. یعنی قرآن کریم بسا اوقات
جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو بیان کر دیتا ہے، اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ لیکن دوسرے درجے کے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں، احادیث سے پتہ چل جاتی ہے، قرآن اس کا براہ راست ذکر نہیں کرتا۔ لیکن یہ برائی کہ میں اس لیے پیسے دے رہا ہوں تاکہ جب میرا موقع آئے تو یہ بھی مجھے دے اور کچھ بڑھ کر دے، باقاعدہ فہرستیں تیار ہوتی ہیں کہ فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے، پوری فہرست تیار ہو گئی، اور وہ کیا بن گیا؟ ایک طرح سے ایک ذمہ داری بن گئی، دوسرے جس کو دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بن گئی کہ جب موقع دوسرے کا موقع آئے گا تو یہ دے گا اور بڑھ کر دے گا۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس وجہ سے نہ کرو کہ اس سے بڑا احسان دوسرا کرے گا تمہارے ساتھ۔ کوئی بھی احسان اس نیت سے کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اس سے بڑا احسان کرے گا، یہ گناہ ہے۔ www.darsequran.com